میں پیپرز اینڈ ہوئے 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں. میں چلا گیا ریڈیو بہاول نگر, وہاں کا لوکل اسٹیشن تھا, وہاں پر انٹرویو دیا. تو میرا جو ہے نا دل دھک دھک کرنے شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے والی ہے میرے ساتھ. تو ابا جان میرے ڈانٹتے تھے کہ پتہ نہیں کیڑے کمی پی گئے, تینوں پڑھن نہیں پایا سی. میں نے وہاں سے ایک ویب چینل کے ساتھ سٹارٹ لیا, شعور نیوز سا, جو اب بند ہو چکا ہے. میں وہاں پر گیا, انہوں نے مائک دیا, میرے ہاتھ کانپی جائے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ ممتاز. جی ناظرین, آج کی سکسیس سٹوریز میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے آزاد نیوز ڈیجیٹل کے مین اینکر آر جے اشفاق سے. ان کے بارے میں یہی کہوں گا, دوستی کے ساتھ ساتھ ان سے کافی کچھ میں نے سیکھا ہے. ماشاءاللہ روڈ شوز بھی کرتے ہیں, انٹرویوز بھی کرتے ہیں, اور کافی میں کہوں گا کہ دبنگ جو اینکرز ہیں ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز پر نظر ڈالتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آر جے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ اچھا آر جے, کافی عرصے بعد آپ کی میری ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کی جو وجہ تھی وہ آپ کو پچھلے دنوں ان کے ناظرین کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ایک یہ کچھ روڈ شو وغیرہ کر رہے تھے کسی ٹاپک پر, تو وہاں پر ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی. لیکن وہ بھی اس طرف بھی آئیں گے. لیکن آر جے, سب سے پہلے تو میں یہی آپ کے سکسیس سٹوریز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ آپ نے نا یہ کہاں سے کیا یہ چینل کا؟ میرا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, تب میں ریڈیو سنا کرتا تھا, اور ریڈیو پر آر جے کی آواز سنتا تھا. میں کہ پتہ نہیں یار یہ کون سی دنیا, اور یہ ریڈیو پر بیٹھ کر جو بات کرتا ہے, اس کا وے آف ٹاکنگ جو ہے نا مجھے بڑا پسند آتا تھا, بیک گراؤنڈ پہ میوزک اور یہ وہ. میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر اینڈ ہوئے, تب ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں تھے. ابا جان میرے آرمی سے تھے, ریٹائرمنٹ ہوئی تھی, ہم اپنے سٹی شفٹ ہوئے. میں پیپرز اینڈ ہوئے 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں. میں چلا گیا ریڈیو بہاول نگر, وہاں کا لوکل اسٹیشن تھا, وہاں پر انٹرویو دیا. انہوں نے مجھے ریڈیو کے اندر رپورٹر رکھا. 5 بجے کا بلیٹن ہوتا تھا, اس کے اندر میرا ایک پیکج چلتا تھا. میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ میری آواز ریڈیو پر چل رہی ہے. 1 منتھ جو ہے نا, رمضان کا مہینہ تھا, میں گرمی کے اندر مجھے ایک ٹاپک دے دیتے تھے, میں روزے کے ساتھ بازار میں نکلتا تھا, لوگوں کے شارٹس لیے, آڈیو ریکارڈ کیا, اور ایسا ہوا. پھر 1 منتھ گزرا. میں نے اپنے جو پروڈیوسر تھی جو چینل کی ریڈیو کی, ان سے کہا کہ میڈم میں نا آر جے بننے آیا تھا, میں یہ رپورٹر نہیں بننے آیا. انہوں نے مجھے پینل پہ بٹھا دیا, مائک آن کر دیا کہ آپ لائیو ہیں. ایون کہ ہم لائیو نہیں تھے اس ٹائم, وہ کانفیڈنس چیک کرنا چاہ رہی تھی شاید. تو میرا جو ہے نا دل دھک دھک کرنے شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے والی ہے میرے ساتھ. تو مجھ سے نہیں بولا گیا. انہوں نے مجھے مائک سے ہٹا دیا کہ آپ آر جے کبھی بھی نہیں بن سکتے. میں ڈیموٹیویٹ ہوا, میں گھر آیا واپس. میرے پاس ایک چھوٹا سا سیل فون ہوتا تھا کیو موبائل کا, اس کے اندر کچھ سافٹ ویئرس ایسے تھے کہ جو واٹس ایپ ہے اس کے اوپر وائس میسج کریں تو بیک گراؤنڈ پہ میوزک لگ جاتا تھا. اس کا میں نے استعمال کیا ایز این آر جے, جس طریقے سے ریڈیو کے اندر آواز بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے اور پھر آر جے بولتا ہے. میں نا 4-5 دوستوں کو ایڈ کیا اور ان کو پوئٹری سنایا کرتا تھا. لوگوں کو میری آواز پسند آئی وہاں پر. پھر ایک ٹائم تھا کہ ان 3 ماہ کے اندر میرے پاس 200+ گروپس تھے واٹس ایپ کے اوپر, جن کو میں پوئٹری سنایا کرتا تھا. ابا جان میرے ڈانٹتے تھے کہ پتہ نہیں کیڑے کمی پی گئے, تینوں پڑھن نہیں پایا سی. خیر مجھے میس کام کا وہاں سے شوق چڑھا کہ مجھے اپنا کسی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کر رہنا. ابا جان کی منتیں کی کہ یار مجھے میس کام میں ایڈمیشن لینا ہے. خیر وہ فوجی طبیعت کے مالک تھے, انہوں نے کہا کہ آپ سی ایس کر لیں یا لاء کر لیں. میں وہاں سے گھر سے لڑ کر میں لاہور آیا, اور یہاں پر میں نے ٹرائی کیا میڈیا ہاؤس میں جانے کی, لیکن مجھے پلیس نہیں ملے. پھر دوسرا میرے پاس آپشن تھا کہ میں نے خود سروائیو بھی کرنا تھا, فیملی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتا تھا میں. تو میں نے کال سینٹر کو جوائن کیا, کال سینٹر کی دنیا دیکھنا چاہتا تھا کہ کال سینٹر ہے کیا. وہاں گیا, میں ایک انٹرنیشنل کال سینٹر کے ساتھ ایز اے CSR کام کیا میں نے. تو وہاں سے مجھے بڑا بینیفٹ ہوا کہ میری جو اسپیکنگ اسکلس تھیں اور اس کے ساتھ انگلش کمیونیکیشن جو ہے وہ میری بڑی امپروو ہوئی. اس کے بعد میں نے آڈیشن دیا FM 106.6 میں, وہاں سے میری سلیکشن ہوئی. FM 106.6 کے ساتھ میں نے کام کیا. تو پہلی میری پے جو تھی کال سینٹر کی وہ 15,000 روپے تھی. ابا جان کون سے سن کی بات؟ 2000؟ یہ 2015 کی بات ہے. تو میں نے والد صاحب کے ہاتھ میں دیا. تو اماں نے بڑا فورس کیا ابا جان کو کہ بچہ موٹیویٹڈ ہے, وہ کام کر رہا ہے, کام کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو پلیس کروا دیں, کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیں. میں سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. ایک ہی گول تھا, ایک ہی موٹیو تھا کہ یار مجھے جو ہے نا پہنچنا ہے آن اسکرین ڈگری کے درمیان رہ کر. میں نے وہاں سے ایک ویب چینل کے ساتھ سٹارٹ لیا, شعور نیوز سا, جو اب بند ہو چکا ہے. ان کے ساتھ میں لبرٹی میں جو ہے نا APS کا واقعہ ہوا تھا اس ٹائم, تو ان کے اوپر نا کوئی ریلی نکلی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا آپ آ جائیں, آپ سے نا ہم ایک ایز لائف کروائیں گے.
میں وہاں پر گیا, انہوں نے مائک دیا, میرے ہاتھ کانپی جائے. میں ریڈیو کے اوپر میرا 2 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا, تو میں بڑا ڈفرینٹ چیز ہاں, یہ ہے different ویڈیو چیز کا ہے. ڈفرینٹ. تو میں جب وہاں پر پہنچا, میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ یار میں ریڈیو پر بول سکتا ہوں, 2 گھنٹے لائیو بول سکتا ہوں, تو میرے لیے یہ چھوٹی چیز ہے. میں وہاں پر گیا تو جب مائک ہاتھ میں آیا تو موبائل چل رہا تھا, کیمرہ چل رہا تھا, میں بڑا کنفیوز ہوا کہ یار پتہ نہیں کیا, 1 ٹیک 2 ٹیک 3 ٹیک. انہوں نے کہا مائک چھین لیا کہ تم اینکر نہیں بن سکتے. خیر اسی چینل کے اندر ان کو میں نا اسٹارٹ سے مجھے سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا سافٹ ویئرس کا. میں ویب سائٹ ڈیولپر بھی ہوں, میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں, پھر میں نے پروڈکشن بھی سیکھی, ایڈیٹنگ بھی سیکھی. تو میں اس فیلڈ میں ایک چیز دیکھی کہ یار اس فیلڈ کے اندر بندے کو ہر فن مولا ہونا چاہیے, کسی کے بندہ محتاج نہ ہو. میں نے ساری چیزیں اسکلس سیکھی. پھر PNN جو ابھی سیٹلائٹ چینل ہے, تب ان کا ایک ویب کا پروجیکٹ تھا, وہ میرے پاس آیا. میں ان کو چھوڑ کر وہاں پر گیا. وہاں مجھے کیمرہ نہیں چلانا آتا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ پروڈکشن ہاؤس آپ کے پاس ہے, آپ چلائیں اس کو. تو میں نے 2 منتھ کام کیا. میں بڑا ڈی موٹیویٹ ہو گیا کہ یار میں کس طرف جا رہا ہوں, مجھے ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی. وہاں سے میں نے رائل نیوز کا رخ کیا, وہاں سے میں نے سیکھنا اسٹارٹ کیا, اور پہلی دفعہ میں رائل کی اسکرین پر آن ایئر ہوا. اور اس کے بعد یہاں پر سوری میں قطع کلامی کی معافی, یہاں پر آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی مین اسٹریم میڈیا پر جو لائیو بیٹھنا بڑا آسان ہے, کہ جی اینکر بیٹھا ہوا ہے پینٹ کوٹ پہن کر میک اپ کر کے, لیکن ان کو نہیں پتا کہ کیا ایشوز ہوتے ہیں اینکر کے ساتھ جب وہ لائیو بیٹھا ہو, کتنی گالیاں ہو, کتنی بکواس سننی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے, حقیقت ہے کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنی شاہانہ لائف یہ گزار رہے ہیں اینکر, لیکن ریئلٹی میں وہ چیز نہیں ہوتی. ایون کہ ان کو بیک اپ سے گالیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز کرو, اونچا بولو, اپنی آواز کے اندر کانفیڈنس لے کر آؤ, آپ لاؤڈلی اسپیک کرو. تو وہ اتنی زیادہ اسٹریس کان میں سننے کے بعد فون پر ہے, اس سے ذرا سوال کرو, وہاں پینل چپ ہو جاتا ہے کہ یہ 10 منٹ تک آپ نے سے کوئی وفاقی وزیر آ جاتا ہے. تو کوئی ایسے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں, اور یہ RJ بھی اس نے کیا ہوا ہے کام, تو کوئی نہیں بتاتا پروڈیوسر, ہم نے اپنے بلبوتے پر ہی سوال پوچھنے پڑتے ہیں. وہ ہماری انٹیلیجنس وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے کیپیبل ہیں کہ نہیں. بالکل. اچھا RJ, یہ تو ہو گیا آپ کے اسٹرگل, ماشاءاللہ آپ مزید اللہ پاک آپ کے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو 1 ملین تک لے کر جائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پچھلے دنوں ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا, تو آپ کو مار بھی پڑی تھی, خون وغیرہ نکلا ہے, تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. مجھے نا کرائم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میں اپنا ایک چینل ہے آزاد نیوز, آلموسٹ 1 ملین آڈینس ہے ہمارے پاس. تو یہاں پر جرم کی تلاش کے نام سے میں پروگرام کر رہا تھا. آلموسٹ میرے 50 ایپیسوڈ وہاں پر موجود ہیں. تو ایک انفارمیشن تھی ہمارے پاس کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا شراب کی سپلائی اور پھر جنسی جرائم کے لیے جوڑوں کو جگہ دی جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ کوئی ایسا ایونٹ منتخب کرتے ہیں جہاں پر ہمیں آسانی اور پبلک کو بتایا جائے کہ لاہور جیسے شہر کو کس طریقے سے یہ ناپاک کیا جا رہا ہے. ہم نے ویلنٹائن ڈے والے دن کال کی, وہاں پر ہوٹل تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, ہم پولیس کو منتھلی دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کو ایکسیس ایزی ہوگی, آپ کے پاس ID کارڈ اویلیبل نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو شراب ایکسیس جو بھی آپ کہیں گے آپ کو ایک کال کی دوری پر ہے. ٹھیک ہے, ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی. پولیس کو انفارمیشن ہم لوگ اس لیے نہیں دیتے, ان کے 50 ایپیسوڈ کر چکے ہیں, ایکسپیرینسز بتاتے ہیں کہ جب بھی پولیس کو کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے چند منٹوں کے اندر ہی. ہم نے پولیس کو انفارم نہیں کیا, ہم نے اپنے نمائندوں کو وہاں پر بھیجا, انہوں نے ہڈن فوٹیجز وغیرہ لی, پولیس کو کال کی کہ آپ آ جائیں, ہم نے یہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ ایشوز ہیں. پولیس نے کہا جی ہم آ رہے ہیں. پورا آدھا گھنٹہ ہم نے ویٹ کیا. تو ہم نے کہا چلے پولیس لیٹ ہے تو ہم پبلک کے سامنے یہ ایشو رکھتے ہیں. ہم وہاں پر گئے, وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہاں پر جنسی جرائم کے لیے جگہ فراہم کی جاتی ہے. اتنے میں ہی کوئی مسلح افراد آتے ہیں, 15 سے 20 لوگ ہوتے ہیں, اور ہماری ٹیم کے جو لوگ ہوتے ہیں آلموسٹ 6 سے 7 لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے بات کیے بغیر انہوں نے مارنا شروع کر دیا, اور ہمیں اجازت نہیں ہوتی, ایون کہ ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, ہمیں کبھی بھی نہیں ہوتی کہ آپ آن کیمرہ ہو, آپ آن ڈیوٹی ہوں تو کسی کو تلخ کلامی کریں, ایون کہ کسی پہ ہاتھ بھی اٹھائیں. وہ مارتے رہے. ایون کہ میری ٹیم میں سے کسی بندے نے ایون کہ ان کو گالی بھی دی, ان کو اوپر ہاتھ بھی اٹھایا, اس کے ہم جرمدار ہیں. وہ تقریباً آدھا گھنٹہ تشدد کرتے رہے. اس کے بعد پھر ہم زد و کوب کیا گیا, فیمیلز بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, تو ہمیں انہوں نے بند کیے رکھا تقریباً گھنٹہ.
उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस का वही ज़ाती जो मामलात थे उन्होंने पहले बाहर उनसे तय कर लिए, फिर हमारे पास पहुँची। तो खैर हमारा मकसद ये नहीं था कि उनके बिज़नेस को कोई डैमेज किया जाए, लेकिन रियलिटी माशरे के सामने रखा जो जाए। है बिल्कुल, उसको आपने उजागर बिल्कुल। करने की ये चीज़ें मुझे अच्छा आरजे मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं, तो जहाँ तक मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, धमकियाँ मिलती हैं कत्ल की या दूसरी कोई किसी भी तरह की? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है ऑन रिकॉर्ड। जिस तरीके से ये हुआ है, इससे पहले जब मैं प्रोग्राम्स करता हूँ तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लड़के ने पिस्टल निकाल दी ऑन कैमरा कि आप कैमरा बंद करो वरना आपको डायरेक्ट फायर हम लोग कर देंगे। खैर लेकिन अल्लाह पाक इज़्ज़तें रखने वाला है, इस जान की हिफाजत अल्लाह ने ज़िम्मा है, उसके ज़िम्मे है, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। लेकिन हम एक पॉजिटिव फेस लेकर पाकिस्तान का चलना चाहते हैं। तो ये बहुत दफ़ा हुआ है कि इवन के हमारे कॉल्स करके धमकियाँ दी जाती हैं, फैमिली को धमकियाँ दी जाती हैं कि आप इनको रोक लें। तो खैर हम इस पॉजिटिव स्टेप के लिए कभी भी नहीं रुकेंगे। बुज़दिल आदमी बन सकता है ये एंकर या सहाफ़ी बन सकता है? बुज़दिल आदमी का है सहाफ़त में कोई रोल? नहीं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहते, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप छोटी सी धमकी से आप डर जाते हैं, तो आपके लिए मीडिया प्लेस नहीं है, आप जाएं। जिस तरीके से पुलिस मुल्क की हिफाजत के लिए काम करती है, उसी तरह सहाफ़ी भी एक अपनी ड्यूटी पर होता है, उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं होती। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आप कहीं और पर जाएं, सहाफ़त आपके लिए नहीं है। अच्छा तो आरजे ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से आप डिजिटल की तरफ आ गए हो, माशाल्लाह सारा काम आप उधर ही कर रहे हो। डिजिटल मीडिया का अब क्या दौर है, अब आगे क्या फ्यूचर है इसका? मैं मेरे जूनियर्स से और फिर मेरे कोलीग्स से मैं लास्ट टाइम जब जॉब छोड़ी थी वो सैटेलाइट मीडिया था, लाहौर रंग पे मैं कर रहा था। मेरे साथ ही थे ये लाहौर रंग में, हम मैं और ये आरजे बिल्कुल हम लोग साथ भाइयों की तरह हम लोगों ने काम किया। तो और तब भी मैं कहा करता था कि अगर आपको पैसा कमाना है ना तो आपके लिए सैटेलाइट मीडिया नहीं है, क्योंकि एक सहाफ़ी के लिए अपने घर का चूल्हा जलाना भी लाजिम होता है। तो सैटेलाइट मीडिया में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको शौक है, स्क्रीन का क्रेज़ है, तो आपके लिए सैटेलाइट मीडिया है। अगर आपने पैसा कमाना है तो आने वाला दौर जो है वो सारा डिजिटल मीडिया का है। इवन कि अभी भी आप देख लें, आप में से जितने व्यूवर्स हैं हमें देख रहे हैं, उनमें से 80% ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों से टीवी नहीं देखा होगा, सर उनके पास एक्सेस है, मोबाइल के ऊपर देख रहे थे। तो अब ये है कि आने वाला सारा दौर जिस तरीके से पहले अखबार थी, फिर रेडियो का दौर आया, फिर रेडियो डेड हुआ, टेलीविज़न आ गया, इसी तरीके से अब आने वाला जो सारा दौर है वो डिजिटल का है। सारी चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट हो रही हैं और ये अच्छा मौका है। जो कहते हैं कि हमें सैटेलाइट मीडिया पर चांस नहीं मिलता, सिफारिश होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके लिए तो ये हमारे टाइम में ये चीज़ें आम नहीं थी। आपके पास तो ईज़ी एक्सेस है, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप डिजिटल मीडिया के ऊपर आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएँ लोगों को और लोग आपको पज़ीराई दिलवाएँगे। अच्छा आरजे जहाँ आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो यंगस्टर हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ आना चाह रहे हैं या डिजिटल मीडिया की तरफ आना चाह रहे हैं, इतने हज़ारों, यानी कि हम लोग भी जब किया था तो हमें इतनी पकी पकाई चीज़ नहीं मिल गई थी, बिल्कुल ऐसा। अब तो है ऐसा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये मैसेज है कि आजकल जो यूट्यूबर्स है ना, रियली सॉरी कि एक तो हमारे सहाफ़त का नाम बदनाम किया जा रहा है कि उनमें से कई डिग्री होल्डर भी हैं जिनके पास सहाफ़त की डिग्री भी है, मैस कॉम की डिग्री भी है, और वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे घटिया घटिया थंबनेल्स लगाते हैं अपनी व्यूवरशिप के लिए। तो उसमें ये है कि हमारे सहाफ़ियों का नाम बदनाम होता है। इवन कि हम बाहर फील्ड के अंदर निकलते हैं तो कहते हैं कि यार आपके यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं। तो अगर आपने निकलना है ना तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज लेकर निकलें। आप व्यूवरशिप के चक्कर में अपने मुल्क का नाम बदनाम लेकिन ना मुझे करें। यही आरजे लगता है कि वो शायद मैथ्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया था कि आपने अच्छे चैनल में जाना तो सहाफ़त पढ़ो। बिल्कुल अच्छे ऐसे तरीके से हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े चैनल्स में बैठे हैं, तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सियासतदान भी हैं जो हमारे टीचर्स रहे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो ये शायद थोड़ा बहुत आ जाता है, स्कोप नहीं होता जिनका वो बन जाते हैं, उस वजह से शायद डिजिटल मीडिया वालों का भी नाम काफ़ी बदनाम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। शायद आपको भी इस चीज़ का इल्म हो। आज से कुछ 4 साल पहले चले जाएँ, जब मार्केट के अंदर हम लोग रिव्यू करने के लिए जाते थे, पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जाते थे, पब्लिक खड़ी होती थी, खड़े होकर देखते थे कि यार हमारी बारी है, हम बात करना चाहते हैं टीवी पर। आज इतना बेहिस हो चुका है मीडिया कि हम लोग बाहर आउटडोर जाते हैं, लोग जिस तरह फ़कीरों को धक्के दे के साइड पे नहीं करते कि यार हमने बात नहीं करनी, सॉरी यार माफ़ करें। तो ये यूट्यूबर्स ने आके सहाफ़ियों का ये हाल कर दिया है। तो ये है कि अगर आप पॉजिटिव फेस के साथ निकलते हैं तो अल्लाह भी आपके साथ है, कामयाबी आपको मिलती है। लेकिन आने वाला दौर जो है डिजिटल का है,
आप अपने फोकस, अपने गोल को एक पॉइंट आउट कर ले, उसी डायरेक्शन में मेहनत करते जाएं। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, स्ट्रगल लगेगी, लेकिन कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आरजे, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। जी नाज़रीन, सक्सेस स्टोरीज़ में ये पहली स्टोरी थी आरजे अशफाक की। आपने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ उसका आने वाला दौर कैसा है, और कुछ लोगों की वजह से जो सहाफ़त का नाम है वो ख़राब कैसे हो रहा है, कैसे धमकियाँ दी जा रही हैं, स्टिंग ऑपरेशन कैसे ये करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए।